بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں ایس انصاری. کنزہ ربہ. محترم سچ والا نے اسلام اور خصوصاً قرآن کے بارے میں گستاخیوں کی حد کر رکھی ہے. کہتے ہیں کہ کتاب کنزہ ربہ سے عبارت چوری کرتا رہا محمد. مطلب یہ کہ قرآن دوسری کتابوں سے ٹیکسٹ چوری کر کر کے لکھتا رہا. محمد اس قرآن میں یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے اور نقل بھی پوری طرح نہ کر سکا. قرآن میں وہ باتیں کلیئر نہیں جو کنزہ ربہ نے کلیئر کر دی ہیں. کنزہ ربہ. پہلے آپ یہ ویڈیو سن لیجئے پھر میں کچھ عرض کرتا ہوں. اب کنزہ ربہ کی یہ کتاب ہے. اچھا ایک اور چیز یہ ہے کہ کنزہ ربہ کی کتاب میں اگر آپ دیکھیں تو آج تک آپ لوگ پوچھتے آ رہے تھے کہ توحید 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 کا لفظ کہاں ہے. وہ کنزہ ربہ کے اندر ہے. کنزہ ربہ کا جو پہلا چیپٹر ہے نا وہ توحید کا چیپٹر ہے. یہ دیکھیے گا پہلا چیپٹر جو کنزہ ربہ کا ہے وہ توحید کا ہے. ابھی میں آپ کو اللہ کے تمام نام یہاں پہ دکھاتا ہوں. یہ دیکھیے کتاب الاول التوحید. جی سچ والا جی پڑھا جا رہا ہے نا آپ سے؟ جی ہاں. تسبیح الاول التوحید الاول التوحید ہے. تسبیح الثانی الوصایا ہے. ٹھیک ہے. اب توحید الاول ہاں جی کتاب الاول میں دو سب پارٹس ہیں. اب یہ دیکھیں سر یہ اگر آپ پڑھیں گے نا تو آپ کو پتہ لگے گا قرآن کی. اب یہ دیکھیں وہ لوگ ڈھونڈ رہے تھے عیسیٰ نے آنا ہے اور وہ کروسیفائی ہونا ہے. یہ جان دا بیپٹسٹ کے فالوور ہیں بیسیکلی. ٹھیک ہے یا جس کو یہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے یہ لوگ بھی ڈھونڈ رہے ہیں بیسیکلی. لیکن ہم آگے چلتے ہیں. کتاب الاول سر یہ توحید کا باب ہے. سر یہ ذرا پڑھیے آپ کو سیم شاعری ملے گی کہ نہیں ملے گی ذرا پڑھیے گا. یہ میں زور زوم کر دیتا ہوں. اچھا توحید کے باب میں اس میں جو الفاظ آئے ہیں بسم الحی العظیم مسبح ربی بقلب نقی هو الحی العظیم البصیر القدیر العلیم العزیز الحکیم هو الازلی القدیم الغریب عن اکوان النور الغنی عن اکوان النور هو القول والسمع والبصر والشفاء والظفر والقوة والثبات هو الحي العظيم مسرة القلب وغفران الخطايا مسبح ربي بقلب نقي يا رب الأكوان جميعا مسبح أنت مبارك ممجد معظم موقر قيوم العظيم السامي ملك النور السامي الحنان التواب الرؤوف الرحيم الحي العظيم. اب دیکھیں سچ والا جی یہ اللہ کے بے شمار نام اس کے اندر شامل نہیں ہو گئے اور توحید کا کانسیپٹ پہلے ہاتھ میں کلیئر نہیں ہو گیا کہ یہ تمام صفات جو ہیں وہ توحید میں آ گئی. سی سو ہاؤ ڈز اٹ نوٹ سے کہ کیا ہو رہا ہے. جی ہاں ظاہر بات ہے. یہ جسے آج ہم اسلام کہتے ہیں یہ دراصل کئی آس پاس کی جو آئیڈیالوجیز ہیں یا ان کی کئی کتابیں ہیں ان سب کے کھچڑی کا نام اسلام ہے. جناب سنیے آپ نے کنزہ ربہ کے حوالے سے. اب پہلے میں سابقہ آسمانی کتب کی حقیقت بتاؤں گا پھر فرشتوں کے بارے میں کہ یہ نوری ہیں یا ناری ہیں اور فرشتوں کا سجدہ کیا تھا. پہلے آپ ترتیب وار کچھ حقائق سمجھ لیجئے سابقہ آسمانی کتب کے بارے میں. نمبر 1 لکل قوم ہاد 13/7 13 ہر قوم میں ہدایت دینے والا بھیجا. ہر قوم میں ایک ہدایت دینے والا ہادی بھیجا گیا. پہلی حقیقت. نمبر 2 وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ 2/213 213 اور ہر نبی ہادی کے ساتھ کتاب اتاری گئی. ہر نبی کے ساتھ کتاب اتاری گئی. نمبر 3 وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ 40 کی 40/78 40/78 اور ہم نے ہر نبی کے بارے میں آپ کو بتایا بھی نہیں ہے. یعنی کچھ کے بارے میں بتایا قرآن میں کچھ کے بارے میں نہیں بتایا. ہر نبی کے بارے میں ہر کتاب کے بارے میں ہر قوم کے بارے میں نہیں بتایا. اچھا جی. نمبر 4 مصدقاً لما بین یدیہ من الکتاب ومہیمناً علیہ 5/48 اور یہ قرآن سابقہ کتابوں میں سے جو الکتاب کی باتیں ہیں ان کی تصدیق کرنے والا اور ان کی حفاظت کرنے والا ہے. مہیمن حفاظت کرنے والا. خلاصہ سابقہ ہر امت میں اللہ نے نبی بھیجے. ہر نبی کے ساتھ کتاب اتاری. ان میں سے بعض کے بارے میں اللہ نے اس قرآن میں بتا دیا ہے لیکن بہت سو کے بارے میں نہیں بتایا.
لیکن اصولی بات بتا دی کہ ہر قوم میں نبی اور کتاب بھیجی گئی، اور اب یہ آخری کتاب قرآن باقی کتابوں کا مہیمن ہے. مہیمن یعنی تمام سابقہ کتب میں جو تعلیمات تھیں ان کو سمیٹ کر سمو کر اپنے اندر لے لینے والا مہیمن ہے. یعنی جو تعلیم سابقہ کتب میں تھی اس میں سے جو غیر محرف اور اصل تعلیم تھی وہ سب اس آخری ایڈیشن میں قرآن میں دے دی گئی، اور سابقہ کتب کی اصل تعلیم کی تصدیق کردہ تعلیم اس میں محفوظ کر دی گئی. جو زمانے کے تغیر، زبانوں کی تبدیلیاں، انسانی تحریفات سے جو بگاڑ پیدا ہو گیا تھا ان سب کی کریکشن کر کے اس میں دے دی گئی، کریکشن کر دی گئی. اب یہ اللہ کی طرف سے آیا ہوا آخری تصدیق شدہ ایڈیشن قرآن کی شکل میں موجود ہے. اب ظاہری بات ہے کہ بہت سارا کلام اس کا سابقہ کتب سے ٹیلی اور میچ کرے گا کیونکہ وہ بھی آسمانی کتب تھی، ٹیلی اور میچ کرے گا. تو اس پر یہ الزام لگانا کہ دیکھو محمد نے فلاں کتاب سے متن چوری کیا ہے، یہ سچ والا جیسا گھٹیا آدمی ہی کہہ سکتا ہے جس کا مشن ہی قرآن کو نیست و نابود کرنا، اس کو مشکوک بنانا ہے. یہ کتاب جس کا نام کنز ربا ہے، کنز ربا، قیاس کیا جا سکتا ہے کہ یہ بھی سابقہ آسمانی کتابوں میں سے کوئی ہوگی جو اب ٹریس ہو گئی ہے. اس میں انوکھی کون سی بات ہو گئی ہے؟ اب ان میں جو باتیں درست ہیں ان کی تصدیق قرآن کر رہا ہے، جو باتیں تحریف کی نظر ہو گئی ہیں ان کی تردید کر رہا ہے. اب ہم آئندہ قسط میں بتائیں گے کہ آدم اور حوا اس کو فرشتوں کا سجدہ کرنا کیا تھا، فرشتوں کا نوری ہونا ہے یا یہ ناری ہونا ہے، ابلیس کا سجدہ، ابلیس کا نوری ہونا، ناری ہونا وغیرہ وغیرہ. اب یہ ہم دوسری قسط میں بتائیں گے انشاءاللہ بعنوان کنز ربا قسط نمبر 2.